معصوم رہبروں اور ان کے اہل بیت کو قتل کرنا کیسا جرم ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے خودکشی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خودکشی، قتل اور گناہ کبیرہ جیسے بہت سنگین موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج سورہ نساء کی 29 سے 31 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، تو پہلے سنتے ہیں 29ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم ایک دوسرے کا مال غلط طور طریقوں کے ساتھ نہ کھاؤ، مگر یہ کہ لین دین اور تجارت کی بنیادوں پر اور مکمل رضامندی کے ساتھ ہو، اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ مہربان ہے۔ اس آیت کے ضروری پوائنٹ اس طرح سے بیان ہوئے ہیں۔ لا تقتلو کے ساتھ قتل کے نہیں کا حکم، لا تاکلو یعنی غلط طور طریقوں سے مال کھانے سے نہیں کے حکم کے ساتھ شاید اس لیے آیا ہو کہ غلط اقتصادی نظام معاشرے کو قتل کرنے یا اسے تباہ کرنے کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پیسہ جوڑنے والوں کے خلاف محروموں کے قیام کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی قرض لے لے جبکہ وہ جانتا ہو کہ وہ قرض واپس نہیں کر سکتا تو اس نے غلط اور باطل مال کھایا ہے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ 95۔ اس آیت کے ذیل میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، سود، جوا، کم ناپ تول اور ظلم باطل کے مصداق ہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ ایسے ٹھنڈے پانی سے وضو یا غسل کرنا جس میں جانی نقصان کا خطرہ ہو، اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ تفسیر نور الثقلین۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر مسلمان اکیلا کفار کے علاقے میں داخل ہو جائے اور اس کی وجہ سے قتل کر دیا جائے تو گویا اس نے خودکشی کی ہے۔ تفسیر برہان۔ معصوم رہبروں کو قتل کرنا بھی خودکشی کے جیسا ہے اور معاشرے کو ہلاکت کی طرف ڈھکیلنا جیسا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے لا تقتلوا انفسکم کے بارے میں فرمایا، یعنی اپنے پیغمبر کے اہل بیت کو قتل نہ کرو۔ تفسیر فرات کوفی۔ ترجمے اور نکات کی وضاحت کے بعد آئیے اب پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، ذاتی ملکیت قابل احترام ہے اور صحیح معاملات، کاروبار اور باہمی رضامندی کی بنا پر لین دین کے علاوہ کسی دوسرے کے مال میں کسی بھی قسم کا تصرف اور استعمال حرام ہے۔ دو، معاشرے کی ایک روح اور اس کا ایک ہی انجام ہوتا ہے، لہذا دوسروں کے مال کو اپنے مال کی طرح قابل احترام سمجھو۔ تین، ہر طرح کا تصرف، استعمال جو حق کی بنیاد پر نہ ہو حرام ہے۔ چار، لین دین دونوں طرف سے رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے، زور زبردستی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ پانچ، انسانی جان قابل احترام ہے، لہذا خودکشی بھی حرام ہے اور دوسروں کو قتل کرنا بھی گناہ ہے۔ 6، اسلامی احکام اور قوانین
خدا تعالیٰ کی رحمت کا ایک پہلو ہیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ آئیے اب آیت نمبر 30 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو بغور سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اور جو شخص تجاوز اور ظلم کی وجہ سے ایسا کرے گا اور لوگوں کے جان و مال کی طرف دست درازی کرے گا، خودکشی یا خونریزی کرے گا، ہم اسے بہت جلد جہنم میں ڈالیں گے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ تلاوت کے بعد آیت کے نکات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ شاید عدواناً اور ظلماً میں فرق یہ ہو کہ عدوان دوسروں پر تجاوز اور ظلم کرنے کو کہتے ہیں، اور ظلم میں انسان کا غیر کے علاوہ اپنے اوپر ستم کرنا بھی ظلم شمار ہوتا ہے۔ صلوہ کا معنی رحمت میں داخل ہونا ہے، صلا کے معنی جہنم میں داخل ہونے کے ہیں، اس لیے نسلی کے معنی ہیں کہ ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر خودکشی کرے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، من لا یحذرہ الفقیہ، جلد نمبر 3 صفحہ 364۔ تو یہ تھے آیت کے اہم نکات۔ اب اس کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، انسان کے وہ کام جو ظلم و ستم کی بنا پر انجام نہ پائے ہوں، ان کے بارے میں قہر الہی نہیں ہے۔ دو، جزا یا سزا میں اصل کردار انسان کے ارادے اور نیت کا ہے۔ یہاں تک ہم نے 2 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور اب آیت نمبر 31 کی بھی تلاوت کو سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرو کہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت دار بنا دیں گے۔ ترجمے کے بعد اس آیت کے اہم پوائنٹ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک صغیرہ اور 2 کبیرہ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب مجرم اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے تو کہیں گے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے کوئی چھوٹا اور بڑا گناہ نہیں چھوڑا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صغیرہ گناہ کی مغفرت کا وعدہ اس صورت میں کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، تو پھر شفاعت کہاں کے لیے ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، شفاعت امت کے ان افراد کے لیے ہے جن سے کبیرہ گناہ انجام پاتے رہے۔ توحید صدور صفحہ 407۔ روایات کے مطابق گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس کے انجام دینے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنے کا وعدہ کیا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ 276۔ پچھلی آیت میں قتل، خودکشی اور لوگوں کے مال کو زبردستی لے لینے پر آگ کا وعدہ شاید اسی لیے تھا کہ جس کبیرہ گناہ پر عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا ایک نمونہ لوگوں کی جان و مال پر تجاوز اور ظلم ہے۔ روایات کی روشنی میں گناہان کبیرہ کی تعداد میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کے بھی مختلف درجات ہیں، اور بعض گناہوں کو اکبر الکبائر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اب
آیت کے اہم پیغام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام 1۔ جن افراد کے فکری و عملی اصول صحیح ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں قابل معافی ہوتی ہیں۔ 2۔ جو لوگ کبیرہ گناہوں کے انجام دینے سے پرہیز کرتے ہیں انہیں اس کا یہ صلہ ملتا ہے کہ ان کے صغیرہ اور چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 3۔ جب تک کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے پاک نہ ہوں گے جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو ناظرین، گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کو انجام دینے پر اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔